بہنوں بھائیوں، اگر ہم اپنے بچوں کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو بچوں کے لیے، اس ملک کے لیے دعا کے لیے ہر روز پاک روح سے نئے الفاظ مانگے. ہر روز مقصد ایک ہی ہونا چاہیے. لفظ جب نئے ملتے ہیں تو انہیں نبوتی الفاظ، نبوتی دعا، پروفیٹک ورڈ، پروفیٹک پریئر کہتے ہیں. آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا جو رومیو کے نام خط 4 باب اس کی 16 اور 17 آیت کو پڑھا گیا کہ خدا چیزوں کو اس طرح بلاتا ہے جیسے کہ وہ پہلے سے موجود ہیں. ناممکن تو ایک بہت عام سا لفظ ہے. اگر ہم کہیں کہ خدا ناممکن کو ممکن کرتا ہے، یہ بہت سادہ لفظ ہوگا اس کی قدرت کے سامنے. اگر میں کہوں ادراک یا تصورات، تو یہ بھی خداوند کی پرسنالٹی، اس کی قدرت، اس کی قدوسیت اور اس کی قادر مطلق ہونے کے ساتھ میچ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس سے بہت بعید ہے، پرے ہے. وہ یہ الفاظ صرف ہماری سمجھ کے لیے کافی ہیں، لیکن خدا ان سے بہت بڑا ہے جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کو پتہ ہے شیطان نے کتنی خداوند کی قربت دیکھی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی ہمارے خداوند خدا کو نہیں سمجھ سکتا. خدا شیطان کی سمجھ سے بھی باہر ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے اندر تخلیق ہے. جو ہم نے سوچا بھی نہیں وہ کر دیتا ہے. جو ہم فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ میں نے واٹر بوٹل $1 کی خریدی ہے اور میں آ کے کہوں کہ $2 کی خریدی ہے تو یہ جھوٹ ہوگا. لیکن ذرا اس بات کو سمجھیے گا، خدا اس طرح نہیں کہ وہ ایسا جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بولتا ہے. خدا ایسا جھوٹ نہیں بولتا سے مراد یہ ہے کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا کہ اگر میں کہوں کہ یہ پیج ہے، ایک پیپر ہے، تو خدا وہ کہے یہ باغ عدن ہے، تو جب وہ کہے گا تو وہ ہو جائے گا. یہ سچائی اس کے اندر سے نکلتی ہے کہ جب وہ کہے گا تو وہ ہو جائے گا. یہ سچائی کی انتہا ہے، یہ ایکسٹریم لیول آف گاڈ ہے. یہ خداوند کی قدرت ہے کہ اگر میں کہوں کہ یہ پیپر ہے تو اسے میں کہوں نہیں یہ تو ٹیشو پیپر ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن خدا کہے کہ یہ پیپر ہے، لیکن خدا کہے نہیں یہ باغ عدن ہے، تو یہ باغ عدن بن جائے گا. یہ خدا کی سچائی ہے کیونکہ وہ سچ ہے اور اس کے اندر سے نکلتا ہے. یہ جتنے بھی آبجیکٹس ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جو بھی چیزیں، پہاڑ، سمندر، پلانٹس اور وٹ ایور وی سی، یہ سب کچھ اس نے کہا تو وہ ہو گیا. اسی لیے یہی تلاوت آج بتا رہی ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح بلاتا ہے کہ جیسے کہ وہ پہلے سے موجود ہے، جو ہماری کسی بھی مخلوق کی سوچ سے باہر ہے. ایسا خدا ہے ہمارا، اور اتنا بڑا خدا ہے، جتنا بھی ہم اس کے بارے میں اس کی تعریف کر لیں وہ شروع ہی ہوگا. میں آپ کو ایک اپنی ٹیسٹمنی دینا چاہتا ہوں. 2022 سے پہلے نومبر 2022 کو میں نے لاسٹ ٹائم اپنے دانتوں کی ٹریٹمنٹ کروائی، اور میں ہر سال تقریباً جب ٹیکس فائل کرتا تھا کاؤنٹ کرتا تھا کہ دانتوں پہ میں نے کتنا خرچہ کیا ہے، تو $3,000 سے $4,000 ایئرلی میں خرچ کر رہا تھا. ایک دن میں ایسے دعا کے لیے بیٹھا ہوا اور میں نے یہ کلام میں سن رہا تھا کہ خدا چیزوں کو اس طرح بلاتا ہے کہ جیسے وہ پہلے سے موجود ہے. میں نے پھر خداوند سے اسی وقت لمحہ پر دعا کی کہ خداوند، کیونکہ اس دن پھر میرے دانت کی درد شروع ہو گئی اور میں نے سوچا، میں نے کہا خداوند پھر سے مجھے وہ $1,300-1,400 خرچنا پڑے گا، پھر وہی چھٹیاں کرنی پڑیں گی جاب سے. تو ایسے میں دعا کر رہا تھا بڑی تنگی اس کے ساتھ. تو 1 منٹ کے لیے مجھے جھپکی آئی اور ایسے لگا مجھے جیسے کسی نے سب کچھ فکس کر دیا. اور آج 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں نے $1 بھی $1 بھی اپنے دانتوں پہ نہیں خرچا.